بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائف چینجنگ 786 کے ناظرین کو انشاءاللہ تعالی آج ہم سنائیں گے بھی حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے مختصر تذکرہ۔ ایک بار وہ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، لیکن چند منزلیں طے کر کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، راستے میں مجھے ایک شخص مل گیا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک کر مجھ سے پوچھا، بایزید تو خدائے تعالیٰ کو مشتاق بستان میں چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ چنانچہ میں بستان میں خدائے تعالیٰ کے پاس دوبارہ آیا ہوں۔ اسی طرح ایک بار حج کے سفر میں کسی ہم سفر نے ان سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں، 200 دینار ہے۔ ہم سفر نے کہا کہ میں مفلس ہوں اور علیحدہ کہ بال بچوں والا بھی ہوں، لہٰذا تم وہ رقم مجھے عطا کر دو، تمہارا حج بھی ہو جائے گا اور میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم نے سچ کہا۔ آپ بار بار یہ الفاظ دہراتے جاتے اور ساتھ ہی وہ رقم مجھے عطا فرما دی اور بستان واپس تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجد کے عالم میں کبھی کبھی ایسے کلمات بیان کرتے تھے کہ سننے والے انہیں مرتد اور کافر سمجھنے لگتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 7 بار بستان سے نکالے گئے، لیکن ان کی ریاضت و عبادت دیکھ کر اہل بستان انہیں پھر شہر میں لے آتے۔ عبادت کرتے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی کو یہ خوف ہوتا تھا کہ کسی کی آواز سے ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے، اس لیے وہ گھر کے تمام سوراخ بند کر دیتے۔ عیسیٰ بسطامی کا کہنا ہے کہ میں پورے 30 سال ان کے ساتھ رہا، لیکن انہیں کبھی کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ زانوؤں کہ جانگوں میں سر رکھے رہتے اور جب سر اٹھاتے تو فوراً ٹھنڈی آہ کھینچ کر زانو پر سر رکھ لیتے۔ ایک دفعہ وجد میں ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں پاک ہوں اور میری شان بڑی ہے۔ وجد کا عالم ختم ہوا تو ارادت مندوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے ایسا جملہ کہا تھا، اگر میری زبان سے آئندہ ایسا کوئی جملہ نکل جائے تو مجھے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے وجد کے عالم میں پھر یہ جملہ کہا، مرید تلوار لے کر جھپٹے، لیکن انہیں پورے مکان میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے تلوار کے چلانا شروع کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے تلوار پانی میں چل رہی ہے، آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر لوگوں نے تھک کر ہاتھ روک لیے۔ آپ ایک محراب کے نیچے اطمینان سے کھڑے تھے۔ مریدوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے کہا، تم نے جس بایزید پر تلوار چلائی تھی وہ حکم الہی سے تھے، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ کا قدر بہت اونچا تھا، اس کی وجہ سے سر بادلوں سے ٹکراتا تھا۔ حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنے پروں کو ٹچ کیا، لگایا تو ان کا قد چھوٹا ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی بڑا قد چھوٹا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو ایک قد کو بہت قدوں میں تبدیل کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر ولادت ہوتے ہی اس کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر کسی عقیدت مند نے انہیں سیب پیش کیا، ایپل۔ وہ سیب ہاتھ میں لے کر کافی دیر تک اس کی خوبصورتی اور رنگت کو دیکھتے رہے اور بولے، یہ بہت لطیف ہے۔ لطیف خدائے تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی، ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کے بعد آپ نے عمر بھر کوئی پھل نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ نفس پر ایسی کامل قدرت حاصل ہونے کے ذریعہ ایک فطری امر تھا کہ ایک کمزور لمحے میں انہوں نے خدا کو شیخ وقت سمجھ لیا، لیکن اسی وقت یہ خیال بھی آیا کہ میرا ایسا سمجھنا فخر اور گھمنڈ کی نشانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً خراسان کا رخ کیا اور ایک منزل پر پہنچ کر دعا کی، مالک ذوالجلال، تو جب تک کسی ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو میری حقیقت سے پہچان کرا سکے،
تب تک میں یہیں پڑا رہوں گا۔ 3 شب و روز گزر گئے۔ چوتھے دن ایک شخص اونٹ پر سوار آئے اور آپ نے اسے ہاتھ سے روکنا ارادہ کیا۔ اسی وقت اونٹنی کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ جو شخص اونٹ پر سوار تھا اس نے غصے سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی کھلی ہوئی آنکھ بند کر لوں اور بند آنکھیں کھول دوں تاکہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت پورا بستان غرق ہو جائے؟ آپ کے ہوش اڑ گئے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوار نے جواب دیا، جب تم نے خدا تعالی سے دعا کی تھی اس وقت میں یہاں سے 30,000 میل دور تھا اور سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے دل کی نگرانی کرتے رہو۔ یہ کہہ کر سوار غائب ہو گیا۔ پھر آپ 40 برس تک مسجد میں مقیم رہے۔ اس مدت میں انہوں نے مسجد کی دیوار کے سوا کسی چیز کے ٹیک نہیں لگائی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے 40 برس تک عام انسانوں کی غذا نہیں چکھی کیونکہ میرا رزق کہیں اور سے آتا تھا۔ میں اس درمیان اپنے دل کی نگرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد غور کیا تو ہر طرف بندگی اور خدائی نظر آئی۔ اس کے بعد میں نے مکمل 30 سال خدا تعالی کی تلاش میں گزارے۔ پھر خدا تعالی کو طالب اور خدا کو مطلوب پایا۔ اب 30 سال سے میری یہ کیفیت ہے کہ میں جب خدا تعالی کا نام لینا چاہتا ہوں تو پہلے 3 بار اپنی زبان بھی دھو لیتا ہوں۔ ایک بزرگ ابو تراب بخشی کا کوئی عقیدت مند اپنی عبادت کے اعتبار سے بلند تھا، لیکن ابو تراب بخشی اسے کہتے تھے کہ بایزید کی صحبت تیرے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ جب تک ان کی صحبت سے فیض یاب نہیں ہوگا تیری تکمیل نہیں ہوگی۔ وہ جواب دیتا کہ میں تو حضرت بایزید بسطامی کے خدا کو دن میں 100 دفعہ دیکھتا ہوں، بھلا ان سے مجھے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ابو تراب نے اس سے کہا کہ تو نے ابھی تک خدا تعالی کا دیدار اپنے پیمانے میں مطابق کیا ہے، لیکن حقیقی دیدار تجھے حضرت بایزید بسطامی کی توجہ کے بعد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی محشر میں ایک خاص تجلی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالے گا اور ایک تجلی پوری مخلوق پر ڈالے گا۔ یہ سن کر مرید کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اپنے مرشد کے ساتھ ان کی خانقاہ میں پہنچا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی اس وقت پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ان کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی ایک ہاتھ میں گھڑا اور ایک ہاتھ میں پوستین لٹکائے چلے آ رہے ہیں۔ مرید پر ان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور زمین پر گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ ابو تراب نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی سے کہا، حضرت آپ نے تو ایک نظر میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابو تراب، اس کے اندر کشف کا ایک خاص مقام خالی رہ گیا تھا لیکن یہ اسے برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہم نے مختصر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے سنا۔ اللہ پاک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے و طفیل تمام امت محمدیہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بھٹکوں کو راہ دکھائے، بے نمازیوں کو نمازی بنائے، اور اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پاک جو رشتوں کے لیے پریشان ان کو دین و دنیا کے بہترین رشتہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک کیجیے گا، سمجھ میں آئے، پسند آئے تو شیئر بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ساری باتیں ماشاءاللہ پہنچے، اور کچھ کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔